اسلام دین کی حیثیت سے فنا ہو گیا، ہاں مذہب کی حیثیت سے ضرور باقی رہ گیا، یعنی روح تو 41 ہجری میں نکل گئی لیکن لاشا بیجان ابھی تک موجود ہے، جسے بعض مسلمان ممالک نے سینہ سے لگا رکھا ہے اور بعض ممالک سینہ سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بناوٹی سا اسلام جاری کر دو، مدرسوں کی امداد کر دو، حج کر لو، یہ سونے کا دروازہ داتا دربار چڑھا دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ میلاد النبی کی محفلیں ہو رہی ہیں، حکومت تو بڑی مومن ہے۔ جب بنو امیہ نے دین اسلام خدا کی حکومت کو ختم کیا تو مسلمانوں میں خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کا دور شروع، اور زیادہ زمانہ نہیں گزرا، چند سال بعد کہ خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک، آ گئے ملا 40 جبے پہنے ہوئے، سروں پر کبائیں اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ملوکیت کا نتیجہ دیکھیں، خوشامد شروع ہو جاتی ہے، اور سے لوگ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کرتا کہاں سے لیا ہے اور کہاں یہ خوشامد کی حدیث فتح الباری میں پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کہا کہ اللہ جس کو امت سپرد کرتا ہے حاکم بناتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی نیکی بدی نہ لکھے، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا۔ حسین سر نہ دیتا تو دین تباہ ہو جاتا، یہ بچا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا رہے، روک نہیں سکتا، روک تو سکتا ہی نہیں تھا، اس کا باپ بے بس ہو گیا تھا جب پوری دنیا کو حکمران تھا، مکاری کی وجہ سے اس کو فیل کر دیا، حسن حکومت چھوڑ گیا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ 20 سال ہو گیا تھا شکنجا کسے، یہ جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کچھ خلاف اسلام ہو رہا، یہ نوٹ آ جائے کہ یہ دین نہیں ہوتا رہا۔ اس وقت حضرت امام زہری بیٹھے تھے پاس، خلیفہ نے پوچھا کہ زہری یہ حدیث صحیح ہے؟ اب انہوں نے جرأت سے کام لے کر کہا کہ امیر المومنین وقت کا حاکم بنا یا اللہ کے نبی بنے؟ اس نے کہا نبی بنے۔ انہوں نے سورہ سواد سے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے داؤد ہم نے زمین میں تجھے حاکم بنایا، کے ساتھ فیصلے کرنا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جائے۔ اس نے کہا نبی کو خدا کہہ رہا، یہ کون؟ اس وقت اس نے یزید نے بھی کہا کہ اللہ نے غارت تھے، یہی ہمیں تباہ کر دے۔ تو ایسا ہوتا ہے، خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حدیثیں گھڑی جاتی ہیں، لوگ انعام پاتے ہیں۔ یہ جتنی رسمیں اب دین میں چل رہی ہیں، اب میلاد النبی کا پڑھ رہے، میں ویسے نہیں کرتا، صرف توجہ دلاتا ہوں کہ حکمران دین کا کیا حلیہ بناتے۔ بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی اہل حدیث ہیں، شیعہ سب جانتے ہیں کہ 604 ہجری تک دنیا میں میلاد النبی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا، کہیں نہ کوئی محفل ہوتی تھی، نہ کوئی دن مناتا تھا، نہ کسی کو یہ پتا تھا۔ 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ عرب عراق کا حکمران تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر عیسائی فوجیں بیٹھی ہیں، مقابلہ شروع تھا، کرسمس ڈے انہوں نے دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا، عید میلاد المسیح۔ اس نے کہا اپنے نبی کا منا رہے ہیں، تم بھی مناؤ۔ ابن دہیہ عالم کو بلا لیا، حلوے پک گئے، بکرے ذبح ہو گئے، مرغ ذبح، ہزاروں بکرا۔ اب لوگوں نے کھایا، ناچنے والے ناچے بھی، اس میں بھی خود بادشاہ بھی ناچا، رقص کیا اس نے، اور بعد میں اس کو ابن دہیہ کو خلعت دیا، پیسے دیے، چل آگے سے آگے پر سے جلوس شروع ہو گئے۔ حکمران ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے کہ کچھ ایسی رسمیں کرتے رہو کہ خوش رہیں کہ یار ان سے زیادہ محب رسول کون، اصل دین کا نام نہ لے لیتا، حدود اللہ کو ختم کر، نافذ نہ ہونے دے۔ جب امیہ نے دین اسلام یعنی خدا کی حکومت کو ختم کیا، دین اسلام کیا؟ خدا کی حکومت، وہاں انسان نہیں حکومت کرتا، نام ہوتا ہے کہ فلاں بیٹھا، فلاں کچھ نہیں، فقیری میں بھی امیری میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے۔ بظاہر کہتے ہیں کہ حضرت عمر حکمران، کیا حکمران؟ جمعے کے خطبے میں دیر سے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے اللہ آپ نے پریشان کیا، اور خدا کے لیے ملوکیت اور خلافت کا فرق سمجھیں، چھوڑیں یزید حسین کو، شخصیتوں کی باتیں، جین کے سبق پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے جہاں نماز روزے کے وہاں بھاب نہیں، شام بخاری میں وہاں بھاب نہیں قضا کی، حدود جنگوں کے نہیں ہے، یہ دین علم کے لیے آتے تو حجروں میں بیٹھے، دین خود ہی بتاتا اپنے بیان سے، قرآن حدیث کی، یہ ان کا کام ہے۔ جن کے پاس حکومت ہے، جنگیں کر رہے ہیں، خراج وصول کر رہے ہیں، پوری دنیا کو للکار رہے ہیں، یہ کمزوروں اور بے بسوں تو حضرت عمر رضی اللہ سے لوگ کہتے ہیں آپ نے تنگ کیا ہمیں، اتنی دیر ہو گئی خطبہ چلی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے سوا کوئی اور کرتا ہوتا نا، وہ میں دھونے کے لیے دے آتا، دوسرا پہن کر آ جاتا، مگر خدا گواہ یہی کرتا تھا، اس کو خشک ہوتے دیر لگی، اور اس پر بھی لوگوں نے دیکھا تو 8 سے زیادہ پیوان تھے۔ یہ ہے خلافت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی حکومت۔ مگر جب بندوں کی حکومت آ گئی، مسلم جام اٹھا، حضرت مقدام نے ابھی مادی بن کرم نے کہا معاویہ قسم اٹھا کر دکھا، اللہ کے رسول نے ریشم نہیں حرام کیا، سونے چاندی کے برتن نہیں حرام کیے،
परिंदों की खालें बिछाकर उनकर बैठना मुतकब्बर की तरह चीतों और शरीर हराम है। और माँ ने बाद फरमाया आप कसम खाकर बता कि ये सारे काम तेरे घर में हो रहा है कि अबू दाऊद शरीफ और मुस्लिम नक्शा ही बदल गया, नाम रह मजहब का, दीन खत्म। तो मुसलमानों में खुदा परस्ती के बजाय इंसान परस्ती का दौर शुरू। मैं सुन रहा हूं वैसे कहते कोई नहीं, छोड़ो जी मसला, अब सिलसिला शुरू है। हर मस्जिद में हो रहा प्रोग्राम हजरत सैयदना यजीद रहमतुल्लाह अलैह आ रहे चलाए हुसैन की बात, हमने क्या यजीद की वकालत करना फर्ज है, ये आपके जिम्मा लगा है। ये इसीलिए आप पहले हदीस और देवबंदी है, खुदा से डरते वो जन्नत के जवानों का सरदार और उसके मुकाबले में तुम ऐसे आदमी को जिसको हर देवबंदी और हर अहले हदीस ने जो आज तक पैदा हुआ शकी और प्लीज लिखा उसका दिफा करते हो। अल्लाह का खौफ करो। इंसान परस्ती का दौर शुरू हो गया और सब जानते हैं कि आखिर जिक्र अव्वल जिक्र की जिद के दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। इंसान परस्ती होगी तो खुदा परस्ती नहीं रहेगी, और दो जिद्दें कभी एक ज़र्फ में जमा नहीं हो सकती। दो चीजें एक जगह जमा हो सकती हैं कि खुदा की बंदगी इस्लाम सिखाया, यहाँ बंदे ही कुमल करने लगे। एक इंसान परस्त कभी हरगज खुदा परस्त नहीं हो सकता। मलूकियत से इंसान परस्ती कैसे पैदा होती है इसको सिर्फ एक नजीर से समझ सकते हैं, मिसाल से समझाते हैं कि फर्क समझ लो। पहली सदी जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह खलीफा हुए तो उन्होंने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़कर ये ऐलान फरमाया कि मुसलमानों जो मेरे अंदर कोई कजी देखे, ऐप देखे तो मुझको सीधा कर। ये क्या बैठती है खिलाफत, मुझ में कोई खामी देखो कोई ख्याल नहीं करना कि सहाबी हजरत उमर से बड़ा सहाबी है, खलीफातुल मुस्लिमीन है, अशराम कह रहा है मुझ में खामी देखो ना, वरना कहता बकवास ना करो, मैं सहाबी रसूल मेरे खिलाफ जुबान खोल से। ये ऐलान फरमाया कि जो मुझ में कोई ऐप देखे मुझे इतराज, शाबाश सीधा रह गई। लेकिन जब अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह हुआ तो उसने मिंबर पर चढ़कर ये सेफ्टी एक्ट नाफिज किया कि आज की तारीख से जो मुसलमान मुझसे ये कहेगा कि खुदा से डरो तो मैं उसे कत्ल कर, कोई ना ये कहे ताकिल्ला अपने मुंह बंद रखो, जी चेक करो। इस तंबीह का नतीजा खातिर खा बरामद हुआ। बनो उमैया और बनो अब्बास की मुसलसल कोशिशों से दुनिया इस्लाम में कोई ऐसा शख्स बाकी न रहा जो किसी बादशाह से ये गैर इस्लामी फिक्रा कह सकता। गैर इस्लामी ऊपर उन्होंने लगा दिया नुक्ते कि ये गैर इस्लामी बन गया कि अल्लाह से डरो, कोई ना कह सकता। खामोश कर दी जुबान, फुकहा भी डर गए और माँ भी डर गए। तुम रोती है इसको, हुसैन को कि दीन नहीं रहा, मजहब बन चुका। इब्तिदा में एक जमात मुसलमानों में जरूर ऐसी पैदा हो गई थी जिनको अब तुम बदनाम कर रहे हो, लोग समझाते थे वो क्यों गया है और हमारी इलाज मुंह काला होने से बचा लिया, हुकूमत को रोक नहीं सके, इस्लाम दागदार होने से बच गया। ठीक ये था काम, नहीं हो सका तो कोई बात नहीं। दुनिया की कामयाबी और नाकामी का क्या, सुल्तान टीपू शहीद वो फिर किसी दिन पढ़ूंगा कि दुनिया की कामयाबी और नाकामी को मदार बनाते हो। सुल्तान टीपू मारा नहीं क्या, मगर क्यों उसको सारे मानते कि वो शहीद था, सीना तान कर मरा। उसने कहा शेर की जिंदगी एक दिन की जाओ गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर। और तुम दुनिया के नतीजे देखते हो कि हुसैन शहीद हो गया। फरमाते हैं इब्तिदा में एक जमात मुसलमानों में जरूर ऐसी पैदा हो गई थी जिसने इस्लाम को दीन की हैसियत से इंतजार करने की कोशिश। है मसला हुकूमत की बात नहीं सिर्फ कि इसको बनने दिया जाए या दीन बनाया जाए। चुनांचे उसने अनिल हुक्म इल्ला का नारा बुलंद किया और ईमान की पूरी ताकत के साथ मैदान में आ गई। बनु उमैया का मशहूर सिपा सलार मुहल्लब बिन अबी सुफरा मुकाबला पर है। ये मुहल्लब सारी उम्र बनु उमैया की खातिर नेक लोगों को कत्ल कर, जिसने सर उठाया ना कि शरीयत को कायम करो, इसने बेशुमार मारे। एक हुसैन हर शहर में 11 लोगों को मारा, लेकिन पूरी सल्तनत की पुष्ट पराई के बावजूद इन दीवानों को शिकस्त ना दे सका। वो अब्बासियों के दौर में चलते रहे, मगर बदकिस्मती से खुद इस मुट्ठी पर जमात में इफ्तराक पैदा हो गया और इसी वजह से अंजाम कार सरफरोशों की इस जमात का खात्मा हो गया। हारून रशीद अब्बासी के कारनामों से सबसे ज्यादा शानदार कारनामा यही है कि उसने इस जमात के आखिरी नाम लेवाओं को सफा हस्ती से मिटा दिया, जो ये कहती थी कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह का हक है। मिटा दिया, नहीं अल्लाह का हक नहीं, ये बंदों का। इसलिए मेहदी के फरजंद को मुसलमानों पर हुक्मरानी का कोई हक नहीं। वो कहते थे ये मेहदी का बेटा हारून रशीद कोई हुकूमत नहीं कर सकता, कुरान राज करेगा। ये मुसलमानों का हक है कि जिसको चाहे खलीफा या अमीर मुंतखब कर लें। देखा अपने मलूकियत की इसकी रिश्मा शादी को कि हारून और उसके पेशराओं ने हुकूमत इलाहिया के दाइयों को तलवार के घाट उतार दिया, लेकिन किसी मुल्ला या पीर ने अब्दुल मलिक उम्मी या हारून अब्बासी से ये नहीं कहा कि जनाब वो लोग ठीक कहते। ये हलवे खाते रहे, हुजरों में बैठे रहे, इनको जागीरें भी दी,
یہ دین کا بیڑا غرق کرتے رہے. فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا. اب علماء سے میری بات سے ولی سے مر گئے. میں نے پوچھا لکھ لیا کہ خلیفہ وقت حدود اللہ پامال کرے، شراب پیے، زنا کرے، تو اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی. کیوں لکھا؟ دین میں رہتا ہے کہ وہ کرتا رہے، اس کو سزا نہ دیتے. کہنے لگے نہیں اس کا مطلب نہیں، ملوکیت کا دور تھا، دے نہیں سکتے تھے. ان کا مطلب یہ ہے کہ دینی چاہیے. میں نے کہا یہ جعلی آپ نے مطلب کیا، مگر ساتھ ہی پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر قصاص کا معاملہ آ جائے کہ اس نے کسی آدمی کو قتل کیا تو پھر اس کو قتل کیا جائے. میں نے کہا قتل ہونا منظور کر لے گا، کون پیدا ہوگا جو اس کو قتل کر سکتا؟ مولانا کو جواب کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یہ نہیں، ویسے اس کو رابطہ دے دیا کہ جو اللہ کی حدود ہے نا، شراب پینا، نماز چھوڑنا، زنا وغیرہ کرنا، یہ اس پر آپ کو کوئی سزا نہیں کرتی. یار ہدایہ میں دیکھ، یہ جس کا کہہ رہا ہے پیر نہ بولا کہ کیا کر رہے، اسلام کا مذاق بنا رہے. اسلام نے حکومت باپ سے بیٹے کو ورثہ میں نہیں مل سکتی. اگر ایسا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو نامزد فرما دیا. بتاؤ فاروق اعظم اور عبداللہ بن عمر اور معاویہ یزید کو پرلوں میں ڈالو. فاروق اعظم کہاں؟ بیٹا ان کا کون سا ہے؟ صحابی رسول، عابد، زاہد، عالم، ہزاروں حدیثوں کا راوی، متقی. اگر حضرت عمر اس کو بناتے کیا اثرات؟ امت کہتی تھی کہ بنا دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا ضرور. کیسے طریقہ سے؟ دو جواب دیے. پہلے تو کہا کہ بنو عدی جو میرا قبیلہ، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ میں ان میں سے حساب دے کر قیامت کو بری ہو. اب میں اپنے خاندان کے اور کسی آدمی کو اس میں نہیں پھنسانا چاہتا. یہ تھی خلافت، اللہ کا خوف تھا کہ حساب دینا ہے. ادھر ہے کہ رشوت، لاکھ لاکھ روپے عبد الرحمان بن ابی بکر کو، عبداللہ بن عمر کو، انہوں نے کہا ہم دین بیچے. اٹھا اس کی کتاب میں تاریخوں جو نہیں مانا ڈنڈے کے دور سے اس کو مکا. ادھر حضرت عمر کو کہہ رہے لوگ، وہ کہتے ہیں یار میں اپنے خاندان کے لوگوں کو پھنسانا نہیں چاہتا. اور عبداللہ کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو جس کو طلاق دینی نہیں آئی، حیض کے دنوں میں بیوی کو طلاق دے دیجیے، وہ حرام ہے. حضور کو پتا چلا، فرمایا طلاق واپس لے جب پاک ہوگی طلاق. اس کا حوالہ دیا طلاق دینا نہیں جانتا، خلیفہ بند. یہ یزید سے بھی کیا گزرا تھا، توبہ توبہ کوئی شرم کرو. مگر وہ خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے کہا نہیں بیٹے کو نہیں بناؤں گا. اس لیے آپ دست و تاج سے دستبردار ہو جائیں اور مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنا امیر خود منتخب کرنے کا موقع دیں. اس لیے اقبال ملا اور پیر دونوں کو ملوکیت کا معاون سمجھے. دھوکہ نہ کھائیں، ملا پیر ایک ہی ہوتے ہیں، فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، مارشل لا کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے بیان شان دیتے رہتے ہیں، پھر ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں سب کچھ. یہ سچ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں بعض علماء نے ملوکیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، لیکن بادشاہوں نے طاقت کے زور سے ان حق پرستوں کو اسی طرح ختم کر دیا جس طرح انگریزوں نے 1857 کے بعد ہندوستان کے حق پرست علماء کو ختم کر دیا. انگریزی دور آیا، جو بڑے علماء تھے جو کہتے تھے کیوں کافر کی حکومت قبول کریں، یا پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا یا 20 سال کے لیے جزائر انڈمان بھیج دیا، کالے پانی میں مر گئے. باقی آرام سے ساتھ مل گیا، وہ نے قبول کر لی. اس دور میں بھی حضرت حسن کی اولاد سے اٹھے عبداللہ کے بیٹے محمد نفس ذکیہ، ابراہیم نفس رضیہ، امام ابو حنیفہ مالک نے ساتھ دیا. امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ. اس ظالم مسلمان بادشاہ کے تختہ الٹو. بیچاروں کو بعد میں بھگتنا پڑا. وہ مدینہ کے قریب ہی شہید ہو گیا. ان کا مشربہ ہے نفس ذکیہ کا، مدینہ سے باہر جہاں انہیں ذبح کیا گیا امام حسن کے بیٹے کو. مگر امام ابو حنیفہ مالک کی شامت آ گئی کہ تم نے کیوں ساتھ دیا. ان سے زیادہ کچھ دونوں اماموں سے جانتا تھا. اسی لیے سید ابو الحسن ندوی تبلیغی جماعت کی روح رواں لکھتے ہیں کہ مالک اور ابو حنیفہ کی رائے کو کیسے نقل کر دیا تھا. یہ ابو احمد اور شافی تو پیدا ہی بعد میں ہو جب ڈنڈا مسلط ہو گیا تھا. اگر یہ فتوے دے گا کہ ظالم حاکم کے خلاف نہ اٹھو تو یہ کیا فتوے جو پہلے کہتے تھے. وہ امام حسین کے ساتھ کلمہ گو نہیں دیکھنا، بگڑا ہو تختہ ہو، مگر بیچارے کچل دیے. میری رائے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان قوم زندہ ہے. مسلمانوں کے زوال کا باعث صرف ملوکیت ہے جو 41 ہجری میں رائج ہو گئی اور مختلف عناصر اور متعدد عوامل کی بدولت مسلمانوں کی زندگی کا مدار علیہ بن گئی، چلی آ رہی. بس وہ کام چلتا آ رہا، رکا نہیں، بند نہیں ہوا. آگے پڑھوں. پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو تقدیر وغیرہ کے مسئلے چل پڑے، کہاں تھے یہ مسئلے؟ دین کا تھا 220. واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا. آیتیں پہلے بھی پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، بلکہ تقدیر سے مسلمان دلیر تھا کہ جو ہونا ہو کر رہے گا، ڈرنے گھبرانے کی بات میں نہیں چھوڑ دی تھی. جیسے اقبال ایک جگہ کہتے نا میں نے پیر رومی سے پوچھا، وہ سوال جب اپنے ذہن میں نا رومی سے مثنوی سے جواب دے دیتے
کہ یہ مسئلہ جبر قدر کیا؟ انہوں نے کہا اقبال پر کبے کو بھی ملے ہیں، پر باز کو بھی ملے ہیں۔ کوا ان سے اڑ کر مردار کی طرف گیا، بعد ان سے اڑ کر جا کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ مسئلہ ایک ہی ہے، گئے گزرے مسلمان کاہل ہو گئے کہ جب سب کچھ ہونا ہی ہونا تو بیٹھ جاؤ۔ مسلمان جو تھے دلیر ہو گئے، چھلانگ لگا آدمی، مرنا تو مر جائیں گے، نہیں مرنا کچھ نہیں بنے گا۔ ان کو تقدیر نے شہباز کی طرح دلیر کیا، ان کو کبوں کی طرح سست کر، مگر یہ مطلب اس دور میں جاری ہوا۔ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ میاں نے بندگان خدا کو اپنا غلام بنایا اور قرآن حکیم کے ہر قانون کی بے حرمت بلکہ خلاف ورزی کو شعار زندگی قرار دیا، تو جن مسلمانوں نے ان کے اس غیر اسلامی طرز عمل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزیں کر دیا کہ بنو امیہ کو دیکھتا ہے جو کچھ کرتا خدا۔ مولویوں سے مل لی نا کہ سناؤ کیا کرتے ہو، حکومت کے خلاف اٹھتے ہو، بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا ہو، اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمران ہو، اللہ ہی چاہتا، قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہ دیتا۔ اندازہ وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا۔ جب کبھی اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو، کس طرح اللہ نے دیا، ہم اٹھیں گے ہماری مدد کرے گا، ان سے چھین لیں، وہ یہ مانا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو مل گئی ہے وہ فرعون ہے یا نمرود ہے وہی ٹھیک ہے۔ بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا۔ یہ بھی مولوی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا کر اتنا ظلم ہو رہا، ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان تو مجبور ہے۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر، جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہو گئے ویسے حاکم ہو گئے، ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا۔ یہ حکمرانوں کو کوئی برا کہتے نا، نہیں جیسے تم ہو گئے ویسے، بھائی ان کا قصور نہیں، جیسے ہم سے ویسے، بالکل جھوٹ بول۔ یہ حضور نے بالکل نہیں فرمایا، جھوٹی بات ہے، مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ غرض کے ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزیں کر دیے۔ کر رہے ہیں، اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب مشیت عزی کے مطابق ہو رہا، اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے، بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف نہیں کوشش کرنی چاہیے۔ بھائی تم اللہ سے ٹکر رہے تھے، شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑائی مضمر ہو، ہم تو مجبور ہیں، کیا کر سکتے، امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے۔ واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف، کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا، تقدیر پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے، توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے، روضے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ۔ صوفی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ، سلا دو ان کو کہ بھئی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو۔ یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا، اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پھر دن ختم ہو جائے گا کہ حکومت کیا کر رہی، دنیا میں کیا ہو رہا، حجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا۔ ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہے۔ آپ حیران ہوں گے، سارا قرآن کنگال جائیں، سارا حدیث کا دیا، جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا، اور لفظ صالح ہوں گے، مومن متقی صالح، صوفی نہیں آئے گا، تصوف نہیں آئے گا، یہ اسلام کا لفظ ہی نہیں، بالکل دین نے خامخواہ پودا لگا دیا تصوف۔ اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو ہاشم بنی امیہ میں سے تھا، اور پہلی خانقاہ جو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رمضان میں قائم فلسطین میں انہوں نے بنائی، خانقاہوں میں گھسے۔ فقیراں چوں بمسجد سب کشیدت، خدا کے لیے ان خطبوں کو حسینی دین کی بات سن کر نہ سنائیں، اللہ کے واسطے محرم میں مجھ سے یہ دین کا جو ہے نا نوحہ سن لیا کہ دین کیا تھا اور کس طرح مذہب بن گیا۔ فقیراں چوں بمسجد سب کشیدت، جب فقیر تھے مسلمان مسجد میں صف باندھتے تھے، نماز گرے بان شہنشاہ نماز اتنی قوت دیتی تھی انہیں، قرآن سن کر نکلتے تھے، کوٹ دو تخت ان کی، وہ جا کر بادشاہوں کے گریبان پکڑ لیتے تھے، تختوں سے اتار کر ادھر پھینک دیے۔ ولے چون دل میں آنے سینہ افسرد،
مسلمانہ بدرگاہ خدیر، جب دل سینے میں سو گئے مردہ ہو گئے، مسلمان خانقاہوں میں گھس گئے۔ اگر اس وقت درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بدیری، فرماتے ہیں لعنت دے جس کیڑی اور درویشی پر جس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دو۔ ہاں، اب بدماشوں کے سامنے جھکنا سکھایا، غیرت چھین لی۔ غیر اسلامی سبب بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا تھا۔ ہزاروں شامی، انصاری اور لاکھوں ایرانی مجوسی اور ان کے علاوہ سینکڑوں یہودی، اشراقی، مشائی، فلسفی اور مختلف العقائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے۔ یہ لوگ رہبانیت اور ترک دنیا کے تصورات اپنے ساتھ لائے۔ جن مذہبوں سے آئے تھے وہاں یہی تھا کہ پوجا پاٹ اللہ کی کرتے رہو، باقی دندے کرنے تو حکومتوں کو۔ اور انہوں نے مصر، شام، عراق، خصوصاً کوفہ، بصرہ اور بغداد میں وہی خانقاہی نظام قائم کر دیا جو ان کے مذاہب میں مروج تھا۔ جب ہماری تفاسیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو، وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو کیا روئے، جب قرآن کی تفسیر اور حاشیوں میں بڑھا دی روایتیں اسرائیلیوں کی تو ہمارا تصور کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا؟ مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سار، صوفیاء سار، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، آرام سے بیٹھ گیا، بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، انگریز آ گئے، ہندو آ گئے، کیا کریں؟ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے، ابلیس کا پیدا کرتا ہے۔ یہ دین نے نہیں سکھایا، ابلیس کا۔ چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے، میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ ابلیس اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا، اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی تھی، کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی؟ یعنی اس لیے کوٹ کر ان سے چھین نہ لے، اپنا حصہ نہ چھین لے۔ اور دین تو کہتا ہے، جیسے ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوکا مر گیا اور اس نے بستی کے لوگوں سے مال نہ چھینا اور نہ کھایا، وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا، قیامت کے دن جہنم میں جائے گا کہ تیرا حق تھا، ان کے مالوں میں دکان توڑ دیتا، ان کے بینک لوٹ لیتا، اپنا حق لیتا، زیادہ نہ لیتا، اپنا حق۔ دین کے فتوے اور اس پر لکھا علامہ احمد شاکر نے کہ یار روسیوں کو بھی یہ نہ سمجھا جو امام ابن حزم کو سمجھا کہ اسلام کیا، اسلام کہتا لوگ بھوکے مرے، اپنا حق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں جو ان سے چھین لو۔ تو فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ اسلام تو سراسر عمل کا پیغام ہے، اور عمل صالح کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور سرکار دو عالم کی 23 سالہ زندگی عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندہ تصویر اور قرآن تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر۔ یہاں عمل کرو کرو کرو، ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کا نام کوئی نہیں، یہ سارا کچھ ان کا اپنا ہی فساد اور ساری شرارت۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ 229 بات کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہے، نسخہ سن لو، صرف تلواریں لے کر کافروں کو نہ مارتے پھر اس سے جانے دے دو گے، شہید ہو جاؤ، کیا بنے گا؟ نظام کی تبلیغ کے لیے لمبا منصوبہ چاہیے، خود اپنے ملکوں میں ذہن بدلو، لوگوں کو سید قطب اور مودودی اور اقبال پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوشش کریں۔ پہلے مسلمان بنے، اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ، پھر یہ کوششیں ہوگی۔ خلاصہ کرام یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم حاصل کریں، یہ پیر عمل بعد میں ہوتا۔ اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا علم حاصل کرو، کسی مولوی کے پاس جاتا وہ ترجمہ دیتا، ترجمہ جو ہے رس پہ حاش کے ثابت شرائی روایتیں، وہ کیا کرے گا؟ کسی کا ترجمہ دے گا، اوپر وہی جھوٹے قصے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بیوی چھین لی تھی، سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو دبایا ہوا تھا۔ قرآن سے کیا کرو؟ پہلے دین صاف کرو، ایسے علماء ہوں جو یہ خرافات کو رد کر کے صحیح بچوں کو دین دے کہ قرآن اصل میں کیا۔ یہ حاشیہ اور تفسیریں پڑھاؤ گے، بے ایمان کرنا، خلاف پیغمبر نے یہ کام کر لیا، یہ غلط چیزیں۔ صحیح علم، اور صحیح علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا۔ مکتے کی بات سبق کہ تو غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا، حکومت کرنے کے لیے آیا، اور خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، بلکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ساری دنیا کو اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے اسی صحیح علم کو دنیا سے مٹا دیا، اور اس کی غیر قرآنی تصورات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، علماء سو کے ذریعہ سے اور تلوار کے زور سے اور دولت کے لالچ سے مسلمانوں میں رائج کر لیے۔ اس لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سب حاشیے چھوڑ دیں، کوئی ادھر پڑھا کریں کہ باہر کیا لکھا،
صرف قرآن کو دیکھتے جائیں. قرآن کوئی معمہ نہیں، بجارت نہیں، یہ بھی لوگوں نے بنایا کہ چوکا علم پڑھے تو پڑھے، لوگوں کو فضائل اعمال سناتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنے نہ عالم کم کے لیے قرآن پڑھو گے وہ سمجھ گئے، تم سمجھ نہیں گے، جانتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو قرآن تو صاف ہے، ہر بات واضح ہو جائے گی تاکہ انہیں صحیح علم حاصل ہو سکے. اس کے بعد وہ اپنے مقصد حیات میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اقبال نے اسی نقطہ کو یوں بیان کیا ہے، اصل خستی بادشت تہیر فکر. مسلمان کو پہلے چاہیے کہ اپنا دماغ صاف کرے، جو غلط خیالات پیدا ہو گئے ان کو دور کرے، صحیح علم قرآن کا حاصل کرے. بعد دنیا آسان شوت تعمیر فکر. جب یہ گندگی دماغ سے نکل جائے گی پھر فکر کی تعمیر ہو جائے گی، پھر صحیح خیالات خود ہی آ جائیں قرآن و حدیث کے. یہ میں نے نمونے کے طور پر کچھ مقامات پڑھ لیے، ورنہ یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ ارمغان حجاز کا یہ ترجمہ اور تشریح آپ پروفیسر یوسف سرین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں. روتا رہا کہ 41 ہجری جب آئی حضرت محمد، اس کے بعد کہاں اسلام؟ وہ دین جو اللہ کے رسول نے دیا تھا ختم. اور سب سے زیادہ محتاط لوگ یہ ہم بیٹھے ہوں گے کئی تبلیغ، جب الحسن نبی سے زیادہ کوئی صحابہ کو جانتا تھا؟ اس نے صاف لکھا تھا توضیح میں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے دنوں میں رسول اللہ کا قرضہ بے باک کر جو حضور دے کر گئے تھے سب کو مریا میٹ کر دیا. کلمہ پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ اب ہو رہا. اب بھی حکمران یہ کرتے رہیں گے، مگر وہ دین جو ہے اس کی جو مٹی پری ضرور دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہ زنا کی اجازت ہو رہی ہے. اب وہ والی عورت جو باقاعدہ پڑھا رہی ہے کہ مرد مرد سے کرے، اور اس نے باقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون کیا، اس نے ہاں میرے یہ نظریے ہیں اور میں یہ تعلیم دے رہی ہوں کہ ہم جنسی ہونی چاہیے. اب اس سے بڑی قیامت اسلام پر کیا ہے؟ مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ نہیں کرتے، کعبے کی چھت پر نہیں چڑھے. یہ مکاری اس دور سے شروع ہوا ہے کہ ظاہری کچھ ایسے مراسم اور چیزیں کرتے رہو جس سے امت بیوقوف بنی رہے. آب تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے جادوگری. یہ حکومت کرنا مذاق نہیں، جادوگر ہوتا حکمران. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی سائر. کوئی نیا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ کھیل تماشے بھی شروع ہو جاتے. کبھی کوئی منایا جا رہا دم کہ لوگ بچے بچیاں ان کاموں میں لگے نا، ان کو یہ سوجے ہی نہ کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے، کیا بربادی ہو رہی ہے. کھیل تماشے میں ہوتا ہے. اور یہ موسیقی اور کھیل تماشے اور دن منانے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورہ